رمضان کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم جو تسلسل ہمارا رمضان کے اندر قائم ہے، نیکیاں کرنے کا، ذکر و اذکار کرنے کا، قرآن پڑھنے کا ہے بھئی، روزے رکھنے کا، گناہوں سے بچنے کا، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہی معمولات ہمارے رمضان کے بعد بھی جاری رہیں، یہی معمولات ہماری رمضان کے بعد بھی جاری رہیں۔ یاد رکھیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان 4 چیزوں کا اہتمام کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ طاقت ملے گی کہ ہم رمضان کے بعد بھی اپنے ان معمولات کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ چونکہ رمضان میں تو ماحول ہوتا ہے، ہر گھر کے فرد نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ہر گھر کے لوگ جناب روزہ رکھ رہے ہیں، ہر شخص تراویح میں آ رہا ہے، ہر شخص قرآن پڑھ رہا ہے، ہر شخص نیکی کر رہا ہے۔ رمضان کے بعد یہ ماحول بدقسمتی سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ 4 کام ایسے ہیں کہ اگر ہم ان 4 کاموں کو کر لیں تو رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم وہی معمولات کر سکتے ہیں جو ہم رمضان میں کرتے ہیں۔ وہ 4 کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ ہم شکر کریں، شکر، اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ بھی یہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت کے اندر زیادتی کر دوں گا، اس نعمت کے اندر برکت کو ڈال دوں گا۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ شکر ہے۔ اب شکر کس چیز کا ہے؟ شکر اس چیز کا کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید پڑھا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، الحمدللہ، رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار نوافل کا اہتمام کیا، صدقہ خیرات کا اہتمام کیا، رمضان کے مہینے میں ذکر و اذکار اور نوافل کا اہتمام کیا، گناہوں سے بچتے رہے، نیکیوں کو کرتے رہے، اور غریبوں کو افطاریاں کروائیں۔ بہت سے کام رمضان میں ہم نے نیکی کے کیے۔ یا اللہ ہمارے بس میں یہ کام کرنا نہیں تھے، یہ محض آپ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے یہ کام ہم سے لیا ہے، یا اللہ اس پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے شکر، رمضان کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ویسے بھی ہزاروں نعمتیں ہمارے اوپر نچھاور ہوتی ہیں، ان پر تو شکر ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن رمضان جیسے بہت بڑی نعمت جس کے لیے اللہ کے نبی دعائیں فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام دعائیں فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ تو سب سے پہلا کام رمضان کے بعد کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کسی بھی نعمت کے بعد شکر تو بنتا ہی بنتا ہے، لیکن رمضان کے بعد خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی، یا اللہ رمضان کا یہ مہینہ، کیونکہ دیکھیں گرمیوں کے روزے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تراویح نہیں پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں گناہوں سے نہیں بچتے ہیں، نیکیاں نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں شمار نہیں کیا، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا کر ہمیں رمضان بھی عطا کیا، اور رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو راضی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، ایک کام تو یہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ نفس کا محاسبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نفس کے محاسبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان میں کتنی عبادات کی ہیں، ہم نے رمضان میں کتنی عبادات کی ہیں، اور ان عبادات میں ہم سے کتنی سستیاں ہو گئی ہیں، کتنی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ہم نے کتنی کو تراویح چھوڑ دی ہیں، قرآن پڑھنے میں ہماری کتنی سستیاں ہیں،
روزے میں ہوتے ہوئے ہم سے کتنے گناہ ہو گئے ہیں بھائی؟ اس چیز کا محاسبہ کرنا اور سال کے دوسرے دنوں میں ان تمام چیزوں سے بچنا اور بچنے کی کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں محاسبہ۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنا پانی میں ہوں۔ میرے بارے میں آپ کو پتہ نہیں، آپ کے بارے میں مجھے پتہ نہیں، مجھے اپنے بارے میں پتہ ہے اور آپ کو اپنے بارے میں پتہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری کی چادر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کے اوپر بچھا کے رکھی ہوئی ہے کہ تاکہ ہمارے گناہ کسی دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا کہ جو کوتاہیاں مجھ سے رمضان جیسے مہینے میں ہو گئی ہیں، ان کوتاہیوں سے سال 12 مہینے بچنا ہے، اور جو نیکیاں اللہ تعالیٰ نے مجھے رمضان کے مہینے میں توفیق دی ہیں ان نیکیوں کو کرنے کا، پورا سال جو ہے میں ان نیکیوں کے اوپر قائم رہوں اور ان نیکیوں کو کرتا رہوں اگلے رمضان تک پہنچنے تک۔ اس کو کہتے ہیں محاسبہ۔ دو چیزیں۔ تیسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے رمضان کے بعد کہ رمضان کے اندر جن نیکیوں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے ان نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، ان نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ نیکی کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، اصل کام ہے ان نیکیوں کی حفاظت کرنا۔ کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ ہماری جو کی ہوئی نیکیاں وہ خراب ہو جائے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ ان نیکیوں کی حفاظت۔ دیکھو نا بھائی، ہم سب کسی نہ کسی کام کے ساتھ منسلک ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی تاجر ہے بھائی، بزنس مین ہیں، کاروباری ہیں۔ ہم سب جو ہے نا جی پیسے کماتے ہیں، پیٹ پالنے کے لیے، بچوں کو کھلانے کے لیے حلال روزی کماتے ہیں۔ تو ہم پیسے کما کر ہمارا کام ختم تو نہیں ہو جاتا، پیسے کما کر اس پیسے کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں ہم، اور اس کی جناب ہم لوگ بچت بھی کرتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، چوری سے اس کی حفاظت کرتی ہیں، دھوکہ بازی سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، ضائع ہونے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے، ایون کہ اس کو اپنے بچے کو بھی نہیں دیتے ہیں اگر بچہ ضائع کر رہا ہے، ان کی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں اپنے مال اسباب کی حفاظت کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ نیکی کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ نیکی کی بھی حفاظت ضروری ہے، تاکہ کسی عمل کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے ہماری نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے ایک نواب کے گھر میں مہمان بن کر گیا، اور کچھ دیر بعد نماز کا جب وقت ہوا تو اس نے نواب صاحب سے کہا کہ حضرت نماز کا وقت ہے تو میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو نواب صاحب نے اپنے غلام کو آواز دی، اپنے ملازم کو آواز دے کر کہا کہ وہ جو چوتھے حج سے میں مصلی لے کر آیا تھا وہ مصلی لے کر آؤ، حضرت نے نماز پڑھنی ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے ایک لفظ سے اس کے چاروں حج باطل ہو گئے، اس کے چاروں حج ختم ہو گئے۔ کیوں ختم ہوئے؟ وہ اس لیے ختم ہوئے کہ اس نے ریاکاری کی ہے، یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے 4 حج کیے ہیں۔ تو اب اس کو تو چاہیے تھا کہ بھئی اتنا پیسہ خرچہ کیا، اتنی مشقت کی، اتنی محنت کی ہے بھئی، اتنی تگودو کی، جا کر حج کر کے آئے، اتنا ثواب کمایا ہے، تو اب اس ثواب کی کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ کام تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، نیکی عبادت تو اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے، تو جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے اس کو دوسروں کو بتانے کا کیا مقصد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس ایک جملے نے اس کے 4 حجوں کے ثواب کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اسی طریقے سے بہت سی ریاکاریاں ہم سے ہوتی ہیں۔ اگلے جمعے یہ چلر بند کر دینا، ٹھیک ہے نا، ابھی تو رہنے دو۔ بہت سی چیزیں ہم سے ہوتی ہیں کہ ریاکاریاں ہم سے ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ، اور پنجاب میں یہ چیز بہت زیادہ ہے، پنجاب میں یہ چیز بہت زیادہ ہے، سڑک بنوا دی،
سڑک بنوا کر اس پر جناب بڑی کر کے تختی لگا دیتے ہیں اپنے نام کی. تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں کیا, یہ مخلوق کی خدمت کے لیے تو نہیں کیا, یہ تو پھر اپنی واہ واہ کرانے کے لیے کر دیا. اب وہ جو اتنا پیسہ لگ گیا, اتنی محنت لگ گئی, اتنا میٹیریل لگ گیا, اس کا ثواب اس کو کوئی نہیں ملے گا. یا مسجد کے اوپر خرچہ کیا ہے بھئی, مسجد بنوا دی, مدرسہ بنوا دیا, کوئی رفاہی کام کر دیا. اب جناب اس کا اگر آپ چرچا کرتے ہیں, بھئی کام اللہ کے لیے کیا ہے, بس ٹھیک ہے, کام اللہ کے لیے کیا ہے. بھئی کچھ چیزیں بندے اور خالق اور مخلوق کے درمیان راز کی ہوتی ہیں. ہاں بھئی, کچھ چیزیں خالق اور مخلوق کے درمیان راز کی ہوتی ہیں جو خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے, اس کے اندر مخلوق کو شامل نہیں کرنا چاہیے. مسجد کے اندر اتنا کام کیا, مدرسے کے اندر اتنا کام کیا, اتنا لوگوں کے ساتھ تعاون کیا, اور جناب پھر اس کو پورے محلے کے اندر پھیلا دیا, پورے علاقے کے اندر پھیلا دیا کہ میں نے یہ کام کیا, یہ کام کیا, یہ کام کیا. یاد رکھیں, کام تو اس نے کر دیا لیکن ثواب اس کو نہیں ملا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس طریقے سے آپ دیکھ لیں, پہلے ایسے ہوتا تھا, آپ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں, یہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, اعتکاف میں بیٹھ کر یہ اعتکاف سے ایسے اٹھ کے جاتے ہیں جیسے ان کی نئی شادی ہونے والی. جناب گلے کے اندر ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں, محلے کے اندر پھر رہے ہیں, نعرے بازی کر رہے ہیں. بھئی اعتکاف کا مقصد ہی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے اعتکاف کا حکم ہی اس لیے دیا ہے کہ یار 10 دن کے لیے میرے لیے خاص ہو جاؤ, مسجد میں ایک کونے میں آ کر پڑے رہو, بس مجھے ہی یاد کرتے رہو. یہی تو مقصد ہے اعتکاف کا. تو پھر ہم اعتکاف سے اٹھ کر گھرے میں ہاتھ ڈال کر بازاروں کے اندر نعرے لگائیں تو پھر یہ تو اللہ کے لیے خاص تو نہ ہوا, یہ تو پھر محلے داروں کو دکھانے کے لیے ہوا. اور بہت سے ایسے معتکفین کو میں جانتا ہوں کہ جو چھپکے سے اعتکاف بیٹھتے ہیں, جب اعتکاف ختم ہو جائے تو چپ کر کے گھروں کو چلے جاتے ہیں. تو اس لیے تیسرا کام رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے. اپنے نیکیوں کی حفاظت, جو رمضان کے اندر ہم نے سارے رمضان نیکیاں کی ہیں, تراویح پڑھی, قرآن پڑھا, ذکر و اذکار, نوافل وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ جو نیکیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, اور رمضان کی نیکیاں تو 70 گنا ہیں, ان کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ چوتھا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ چوتھا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے اعمال پر استقامت کرنا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ استقامت کا اہتمام کرنا ہے. استقامت یعنی جو چیز رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروا لی, جو نیکی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروا لی, جو کام اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ہم سے لے لیا ہے, اس کام پر قائم رہنا ہے. استقامت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت کا مطلب یہ ہے, استقامت کا مطلب یہ نہیں کہ جس کام کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس کو کرتے رہنا. استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس کو کرنا ہے, اس پر ہمیشہ قائم رہنا ہے, اور ترقی کرنے کی کوشش کرنی, اسی کام میں آگے نیکیوں میں ترقی کرنے کی کوشش کرنی, اس کو استقامت کہتے ہیں. تو جو نفل اللہ تعالیٰ نے رمضان میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی وہ رمضان کے بعد بھی جاری رہے, جو قرآن پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں توفیق عطا فرمائی وہ رمضان کے بعد بھی جاری رہے, جو ذکر و اذکار, نوافل, صدقات اور خیرات کرنے کی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں توفیق عطا فرمائی وہ رمضان کے بعد بھی جاری رہے, جو روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں توفیق عطا فرمائی پورے سال نفل روزوں کا اہتمام جاری رہے. یہ ہے استقامت. سمجھ آ رہی بھائی؟ تو 4 چیزیں ہو گئی. رمضان کے بعد ہم نے 4 چیزوں کو اپنا معمول بنانا ہے, 4 کاموں کو. نمبر 1 کام کیا تھا؟ شکر کرتے رہنا ہے. رمضان کے اعمال پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہنا ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے. نمبر 2 چیز کیا ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے. رمضان میں جو نیکیاں ہوئیں ان کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے, رمضان میں جو گناہ ہوئے ان کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے, نیکیوں پر دوام اختیار کرنا ہے اور گناہوں کو چھوڑنے کا اہتمام کرنا ہے, کوشش کرنی ہے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز رمضان المبارک کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟
اپنے نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے. جو نیکیاں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جن نیکیوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ان نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ چوتھی چیز ہم نے رمضان کے بعد کیا کرنا ہے کہ جن اعمال پر جن نیکیوں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے ان نیکیوں اور ان اعمال پر استقامت کے ساتھ رہنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ رمضان میں جناب ہم بڑے صوفی ثناء اللہ روزے بھی رکھے ہیں, نوافل بھی پڑھے ہیں, نمازیں بھی پڑھی ہیں, قرآن بھی پڑھا ہے, رمضان کے بعد ویلے. رمضان کے بعد کام ختم نہیں ہوتا ہے. رمضان کا مقصد ہی یہی ہے لعلکم تتقون. رمضان کے روزے تمہارے پر اس لیے فرض کیے کہ تم متقی ہو جاؤ. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے گرمیوں میں روزہ رکھا, ٹھیک ہے, اب سال 12 مہینے روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں. ایسے ہی ہے نا بھئی, گرمیوں میں روزہ رکھا, سال 12 مہینے روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں. سردیوں میں روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں. تراویح 20 رکعت پڑھی اور جناب عشاء کی نماز بھی بیچ میں ایڈ کر لیں, 3 صلاۃ الوتر بھی, 2 سنتیں بھی, اور پھر اس کے بعد نوافل بھی, اتنی رکعت نماز پڑھی. اب رمضان کے بعد یہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں. رمضان میں قرآن ختم کیے, ایک قرآن تو تراویح میں ختم ہوتا ہے, پھر انفرادی ہم لوگ پڑھتے ہیں, 2 3 قرآن مکمل کیے. اب رمضان کے بعد پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے بھئی. رمضان میں گناہوں سے بچتے رہے, رمضان کے بعد گناہوں سے بچنا کوئی مشکل نہیں. رمضان میں نیکیاں کرتے رہے, اب رمضان کے بعد نیکی کرنا کوئی مشکل نہیں. تو رمضان کو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایڈ ہی اس لیے کیا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ, تمہیں ان چیزوں کی عادت پڑ جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ہمارا کیا حال ہے؟ چاند رات کے دن مسجد ویلی, چاند رات کے دن مسجد ویلی. حالانکہ چاند رات لیلۃ الجائزہ ہے, لیلۃ الجائزہ. اور لیلۃ الجائزہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگوں کی مغفرت رمضان المبارک کے پورے مہینے میں ہوتی ہے اتنے لوگوں کی مغفرت اس رات بھی ہوتی ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں جناب؟ مسجد ویلی, بازار بھر جاتے ہیں, شاپنگ کے لیے بازار جاتے ہیں, پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. بھئی یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ رمضان کے سارے مہینے روزہ رکھ کے جہاں لیلۃ الجائزہ میں ہمیں اپنی مغفرت کروانی چاہیے وہاں ہم اس رات کو بازاروں میں جا کر سارے رمضان کی نیکیاں برباد. تو یہ نیکیوں کی حفاظت تو نہ ہوئی. عید ہمیں معلوم ہے عید کے دن نئے کپڑے ہر ایک پہننا چاہتا ہے, نئی چیز ہونی چاہیے, نئے جوتے ہونے چاہیے, لیکن اس کی ترتیب ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے بنائیں تاکہ رمضان میں ہم لوگ فری ہو جائیں, ہمیں ضرورت نہ پڑے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو 4 چیزیں ہیں یہ جو رمضان کے بعد ہم نے کرنی. نیکیوں کی آخری چیز نیکی, تیسری چیز نیکیوں کی حفاظت. اس کے بعد چوتھی چیز ہے کہ جو ہم نے اعمال اور نیکیاں رمضان میں کی ہیں ان پر سال 12 مہینے قائم رہنا ہے, استقامت کے ساتھ رہنا ہے. یہ تو 4 چیزیں ہو گئی.